السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم نماز کا تعارف پیش کریں گے اور نماز کے اوقات کے بارے میں بات کریں گے۔ لفظ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کا ہے، جبکہ اصطلاح میں صلاۃ سے مراد اللہ کی عبادت بعض مخصوص و معلوم افعال اور اقوال کے ذریعے کرنا، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ چونکہ نماز کا زیادہ حصہ رب تعالیٰ سے مناجات پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اسے لفظ صلاۃ سے ہی تعبیر کیا گیا۔ کتاب و سنت میں نماز کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ سورۃ الطٰہٰ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور آپ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ گویا نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کا اولین فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھلائی جاتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اور کفر کے درمیان فرق نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی کہ وہ ہر حال میں نماز کو حاضر ہوتے، خواہ ان میں سے کوئی بینائی سے محروم ہو یا بہت زیادہ بیمار ہو۔ حتیٰ کہ اگر چلنے کی سکت نہیں ہے تو وہ دو ساتھیوں کا سہارا لے کر گھسیٹتا ہوا مسجد پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی نماز کے حوالے سے تھی۔ اب اس کے بعد نمازوں کے اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوقات نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس لیے نمازوں کی ادائیگی میں ان کے اوقات کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے، اور معقول عذر کے بغیر نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ سے مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء، سورۃ نمبر 4، آیت نمبر 103۔ آیت کا ترجمہ بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے، مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اس کے بعد نماز کے اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، نماز فجر کا وقت صبح پھوٹنے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کا وقت اختتام سحر یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک محیط ہے۔ دوسرا ہے نماز ظہر۔ نماز ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے لے کر اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے لے کر کسی بھی شخص کا سایہ اس کے قد کے بقدر ہو جانے تک ہے، البتہ اس میں وہ سایہ شامل نہیں کیا جائے گا جو زوال آفتاب کے وقت موجود ہوتا ہے۔ اس معاملے میں فقہ حنفی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم اور عصر کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو جائے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت۔ نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈل جائے اور اس وقت تک رہتا ہے
جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، اور جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہوا ہو، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت ادا کر لی تو اس نے عصر کا وقت پا لیا۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق کی سرخی ٹویلائٹ کے غائب ہونے تک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شفق کی سرخی غائب ہونے تک ہے۔ یہ وقت مغرب کی اذان سے لے کر تقریباً 45 منٹ تک رہتا ہے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ وقت تک رہتا ہے، کم سے کم اتنا عام طور پر۔ اس کے بعد ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہونے سے نصف رات تک ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی، اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے۔ تاہم جمہور اہل علم کے نزدیک جب نصف لیل تک نماز نہ پڑھی جا سکے تو پھر صبح صادق تک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عشاء کے اوقات کی 3 طرح تقسیم ہے۔ ایک تہائی رات تک اس کا پسندیدہ وقت، جبکہ نصف رات تک جائز، اور طلوع فجر تک ضرورت کے تحت جائز وقت شمار ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے؟ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایک، جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ نمبر 2، زوال سے ذرا پہلے جب نصف نہار پر ہو۔ اور تیسرا، جب سورج غروب ہو رہا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر مزید پڑھنے سے رک جائے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس وقت تک نماز کی گواہی کرامن کاتبین دیں گے اور فرشتے حاضر ہوں گے۔ پھر جب دوپہر کے وقت نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو نماز سے رک جائے، کیونکہ اس وقت جہنم کو بھٹکایا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آگے بڑھنے لگے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس وقت نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھ لے تو پھر نماز پڑھنے سے رک جائے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ پھر آخر میں سوال ہے کہ نمازوں کے لیے مختلف اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ نمازوں کے اوقات کا مختلف ہونا ہمیں ذمہ دار بناتا ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمت کار فرما نظر آتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کریں۔ انسان کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں لگ کر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو بھول جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں نمازوں کے ذریعے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ انسان صاحب نسیان جب بار بار رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے کو آئے گا تو ان نمازوں کے درمیان بھی کوئی بھی دنیاوی معاملہ طے کرتے وقت خدا خوفی کا عنصر اس پر غالب ہوگا۔ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد تو وہ پھر مالک کائنات کے پاس جانے والا ہے، تو اس ذات کو کیا جواب دے گا؟ اگر نمازوں کے اوقات مقرر نہ کیے جاتے تو یقیناً یہ ہوتا کہ
لوگ ایک وقت میں ہی سب نمازیں ادا کر لیتے کہ فریضہ ادا ہوا اور بار بار حاضری اور یاد دہانی کی وہ کیفیت پیدا نہ ہو پاتی جو مختلف اوقات میں نمازوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔